گزشتہ روز اس بات پر گفتگو ہوئی کہ احناف کے ہاں باجماعت نماز پڑھتے ہوئے مقتدی کے لیے چاہے وہ جہری نماز ہو چاہے وہ سری نماز ہو، دونوں حالتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد والی سورت وہ خاموشی سے وہ سنے گا، یعنی وہ پڑھے گا نہیں، امام کے ذمہ ہے یہ پڑھنا۔ اس پر دلائل دیے۔ اکیلا آدمی اگر نماز پڑھے گا تو اس کے لیے سورہ فاتحہ تمام تر رکعات میں فرائض، واجبات، سنن، نفل، تمام تر رکعات میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہے سوائے فرض کی دوسری 2 رکعتوں کے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ حدیث احناف کے ہاں منفرد نمازی کے لیے ہے، باجماعت کے لیے نہیں، یعنی منفرد جو اکیلا نماز پڑھے گا اس کی نماز سورہ فاتحہ پڑھے بغیر کامل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ پڑھنا واجب ہے۔ اس حدیث کی تشریح کے لیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، حضرات تابعین اور محدثین کی طرف رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلوبہ مفہوم اور مراد کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھے اس کے لیے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر امام کے پیچھے ہو تو ضروری نہیں ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد اور ایک عظیم محدث امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس حدیث کو منفرد پر ہی محمول کیا ہے، اکیلے پڑھنے والے پر، جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی، الا یہ کہ وہ امام کے پیچھے ہو، یعنی امام کے پیچھے نہیں پڑھے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا مفہوم وہ ہے جو ایک جلیل القدر صحابی سمجھا ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث منفرد کے بارے میں ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بعد حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت کی یہ حدیث منفرد کے بارے میں ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ کی حدیث لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، یعنی ابو داؤد شریف کی جو روایت ہے اس میں فصاعدا کا لفظ بھی ہے، اس شخص کی بابت ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ الغرض واضح ہو گیا کہ حضرات صحابہ، سلف صالحین اور محدثین کے نزدیک یہ حدیث منفرد کے بارے میں ہے، لہذا اس حدیث سے قطعاً یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ امام کے ساتھ مقتدی کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو شخص رکوع میں آ کر ملتا ہے، رکوع میں آ کر شامل ہوتا ہے، آیا اس کی وہ جو رکوع میں ملا ہے اس کی وہ رکعت مکمل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو احناف کے ہاں جو شخص رکوع میں آ کر امام کے ساتھ ایسے مل گیا کہ امام کی کمر اور مقتدی کی کمر ایک لمحے کے لیے برابر ہو گئی تو اس کی وہ رکعت مکمل ہو جائے گی، بشرطے کہ اس نے ایک لمحے کا قیام بھی کیا ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک آدمی بائک سے نماز پڑھنے کے لیے آیا، امام رکوع میں تھا، اس نے آتے ہی اللہ اکبر کہہ کے فوراً رکوع میں چلا گیا، اس کی رکعت نہیں ہوئی کیونکہ اس نے قیام کیا ہی نہیں ہے جو فرض تھا۔ اصل طریقہ کار یہ ہے کہ پیچھے سے آ کر امام کے ساتھ ملے گا تو اللہ اکبر کہہ کر ایک لمحے کے لیے کھڑا ہوگا، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ وہ کیا کرے گا، رکوع کے اندر جائے گا۔ یہ قیام اگر اس نے ایک لمحے کا نہیں کیا تو اس کی رکعت نہیں ملے گی، اور اگر قیام کر کے پھر رکوع میں چلا گیا اور امام کی کمر اور اس کی کمر ایک لمحے کے لیے برابر بھی ہوئی تھی، ہم جلدی کرتے ہیں، پتہ نہیں بعد میں جا کے
بریانی کی دیگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، پتہ نہیں پیچھے کوئی جوتی اٹھا لے گا، پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے. ابھی امام رکوع میں گیا ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں جتنی دیر رکعت نہ رہ جائے. بھائی جو رہ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام سے اطمینان سے آؤ، نماز میں ملو، جو مل گیا الحمدللہ، جو رہ گیا اس کو بعد میں پڑھ لو، تاکہ وہ رکعت تو نہ ضائع ہو. اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آئیں، اب دیکھیں آپ گئے ہیں اس پر رکوع میں، وہ ایک دو دفعہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا امام کو، کہ اکثر امام یہ کرتے ہیں کہ وہ سمیع اللہ، وہ پہلے کھڑے ہو کے پھر سمیع اللہ کہتے ہیں. حالانکہ یہ بھی یعنی ایک طرح کی سستی تھوڑی کہہ رہے کوتاہی ہے، وہیں سے شروع کرنا چاہیے تاکہ وہ ملنے والے کے لیے آسانی ہو. تو اگر تو اس لیے یہ تسلی کر لینی چاہیے کہ امام کی کمر میری کمر ایک دفعہ مل گئی ہے، تسلی کرنی چاہیے. یہ اگر ہو گئی تسلی تو پھر وہ سمجھے وہ رکعت اس کی مل گئی، نہیں ہوئی تو پھر وہ آرام کرے. اور اسی طرح اگر امام اس کے بعد وہ سجدے میں گیا ہے تو لوگ بعد وقت کھڑے رہتے انتظار کر رہے ہوتے امام سجدے تو اٹھے تو پھر اسی مل گئی. اوے خدا کے بندو شکر کرو، اللہ پاک ایک دو سجدوں کی اضافی توفیق بخشنا ہے. جہاں اگر امام اگر رکوع سے کھڑا ہوا وہیں مل جائے تو اگر دو اضافی سجدے ہو جائیں گے تو نفع نہیں ہے. انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ امام دو سجدے کر کے اٹھے گا پھر ہم ملیں گے تاکہ وہ سجدے نہ کرنے پڑ جائیں. تو برحق رکوع میں تسلی کے ساتھ امام کے ساتھ کمر برابر ہو گئی، وہ رکعت مل گئی. اور قیام کے بعد ایک لمحے کے لیے پھر، اور اگر ڈائریکٹ کوئی چلا گیا اس کی بھی نہیں ملی. حضرت ابو بکر اس کے بارے حدیث عن ابی بکرۃ انہ انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو راکع فرکع قبل ان يصلي الى السیف فذكر ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 108. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اس حالت میں مسجد میں پہنچے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے. انہوں نے صف تک پہنچنے سے قبل ہی رکوع کر لیا، یعنی پیچھے سے آئے، دیکھا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے، وہ ایک دو صفحے پہلے ہی جلدی سے ادھر ہی رکوع کر لیا تاکہ رکعت مل جائے. دیکھیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے یہ عمل کیسے امت کے لیے رحمت بنتے ہیں، کیسے امت کے لیے سبق بنتے ہیں، کیسے امت کے لیے رہنمائی کرتے ہیں کہ مسئلے کا علم ہوتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے. تو وہ پہلے رکوع کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ زادک اللہ حرصا، یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے حرص کو اور زیادہ کرے. یعنی نماز کے ساتھ فوراً مل جانا، یہ جو حرص ہے کہ نماز یعنی فوت نہ ہو، ایک رکعت بھی نہ فوت ہو، یہ جو حرص ہے اللہ اس کو اور زائد کرے. ولا تعد، لیکن آئندہ ایسے نہیں کرنا، پیچھے ہی دو رکھتے پہلے ہی، دو صفحے پہلے ہی، درمیان میں ہے ہی کوئی نہیں، جلدی سے رکوع میں نہیں، بلکہ رکعت میں آ کے کھڑے ہو کے سب کے ساتھ اطمینان کے ساتھ پھر کرنا ہے. حافظ محمد اسماعیل شارح بلوغ المرام فرماتے ہیں لا تعد اعادہ سے مشتق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ میں طلب خیر کے حرص کو اور زیادہ کرے اور تو اپنی نماز کو نہ لٹا کیونکہ وہ صحیح ہے. یعنی یہ تو دعا دی ہے کہ آپ کو اللہ حرص زیادہ کرے، لیکن فرمایا کہ اب نماز تمہاری ہو گئی ہے، تم رکوع میں آ کے امام کے ساتھ مل گئے ہو، نماز تمہاری مکمل ہے، اس کو دوبارہ نہیں لٹانا. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ نماز جس میں الکتاب نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہے، الا صلاۃ خلف امام، مگر وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے. اسی مضمون کی روایت حضرت یعنی وہ درست ہے. اسی مضمون کے بعد حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت زید بن اسلم، حضرت موسیٰ بن عقبہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے بھی مروی ہے. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ 138 پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے قرات کرے اس کے منہ میں پتھر ہو. اور مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 1 صفحہ 139 پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے ان علیا قال من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ له. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. نیز اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری روایات ہیں، لیکن جو لوگ روایات کے مطابق ہی، حدیث کے مطابق ہی وہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں
وہ ان کا اپنا نظریے کے مطابق پڑھنا بالکل درست و صحیح ہے. میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کیوں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے، ظاہر ہے ان کے پاس روایات موجود ہیں اور ہمارے پاس ان کا ہے جواب، لیکن وہ لمبی بات ابھی یہاں موقع نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے اور بھی دیگر بہت ساری روایات کے اندر ہے. اسی طرح جب سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایمان وَلَضَّالِّينَ کہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آمین کہنی ہے. وَلَضَّالِّينَ کے بعد آپ نے آمین کہنی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز میں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس شخص کی آمین ملائکہ کی آمین کا موافق ہو جاتی ہے اس کے سابقہ صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جتنے بھی احادیث مبارکہ ہیں آمین کے بارے میں وہ ہے آمین کہیں. اب یہ آمین اونچی کہیں یا آہستہ کہیں یہ حکم نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آمین کہنے کا. آگے ائمہ کا اختلاف ہے. یہ بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں کہتے ہیں کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے دل میں، یعنی خود وہ سنیں، اور دیگر ائمہ کرام اور دیگر حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ اونچی کہنی چاہیے. آمین کہنا یہ افضل ہے احناف کے ہاں، دوسروں کے نہیں، اور دوسروں کے ہاں آمین کہنا اونچی کہنا افضل ہے. لیکن اونچی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اونچی کا مطلب ہے کہ جو آپ کے علاوہ دو چار آدمی اور بھی سن لیں. امام نے وَلَضَّالِّينَ آمین، دو چار آدمی اور بھی چھ سن لیں. اب اونچی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پوری مسجد ہی ہل جائے، یہ کیا ہو گیا. اور میں ایک آسان انشاءاللہ مزید اس پر دلائل دوں گا. آسان سا حل بتاتا ہوں، بالکل آسان سا سب کے لیے، کہ دیکھیے آمین کہنا ضروری ہے. کہنا اونچی کہیں یا آہستہ کہیں یہ ضروری نہیں ہے. کوئی آہستہ کہتا ہے یا اونچی کہتا ہے، دونوں لحاظ سے جن مساجد میں اونچی آمین کہی جاتی ہے وہاں جتنی مرضی اونچی کہیں وہ ایک معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہاں ایک عادت بنی ہوتی ہے اور سب ایسے کرتے ہیں. اور جن مساجد میں آہستہ کہنے کا رواج ہے کہ وہ آہستہ آمین کہتے ہیں، ان کے آہستہ ہے تو وہاں آہستہ کہہ دیں، وہاں کیا کریں آہستہ کہہ دیں. اور اگر اونچی کہنا بھی ہو تو اتنی کے ساتھ والے دو آدمی سن لیں، اتنا ہی کافی ہے. یعنی کوئی شخص کسی مسجد میں جا کر یہ نہ باور کروائے کہ میں کلہ ہی شیر ہوں، وہ یہ کروائے کہ ہم سب بھائی ہیں، ہم سب امتی ہیں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم سب مسلمان بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں. 100-200 آدمی ہیں تو ایک آدمی بیچ میں اونچی کہے گا وہ سارا ایک عجیب سا لگتا ہے. ایک آدمی سارے مسلمان ہیں، سارے بھائی ہیں، اونچا کہنا فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. یعنی صرف احناف کے یہاں آہستہ کہنا افضل ہے، باقی حضرات کے یہاں اونچی کہنا افضل ہے. تو جہاں اونچی آواز سے ہوتی ہے وہاں اونچی کہیں، جہاں کم یعنی آہستہ ہوتی ہے وہاں تھوڑا آہستہ کہہ دیں. اور اس میں کوئی ضد کی بات بھی نہیں ہوتی. اکا دکا لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں ضد پکڑ لیتے ہیں. اچھا مولوی صاحب نے کیا ہونا اونچی کہہ کے دکھانا ہے، مولوی صاحب کو کیا فرق پڑے گا بھائی؟ کیا فرق پڑے گا؟ پڑے گا کوئی فرق؟ باہمی محبت، باہمی پیار، یہ ہے اصل چیز. ایک دوسرے سے مل کر پتہ ہو کہ ہم ایک ایسا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے مزید انشاءاللہ.